ایک استاد نے اپنے چھوٹے سے طالب علم کو پوچھا کہ اگر تمہارے پاس 2 کبوتر ہوں اور 2 کبوتر میں تمہیں دوں تو کتنے کبوتر ہو جائیں گے؟ تو وہ کہتا 5۔ تو استاد نے کہا نہیں بیٹا ذرا سمجھو، یہ دیکھو، یہ 2 پینسلیں پکڑو۔ اس نے 2 پینسلیں پکڑی، پھر انہوں نے 2 پینسلیں اور دی۔ کہتے پہلے تمہارے پاس کتنی تھی؟ کہتا 2۔ اب میں نے 2 دی ہیں، کتنی ہو گئی؟ کہتا 4۔ کہتا اب بتاؤ اگر 2 کبوتر ہیں تمہارے پاس اور 2 میں تمہیں دیتا ہوں تو کتنے ہو گئے؟ کہتا 5۔ کہتا بیٹا بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو یہ جو ہمارے پاس یہ ریزر ہے نا، ربڑ جو اس کو کہتے ہیں، یہ 2 ہیں، یہ 2 میں تمہیں اور دے رہا ہوں، کتنی ہو گئی؟ کہتا 4۔ کہتا اب بتاؤ 2 کبوتر تمہارے پاس ہیں اور 2 میں تمہیں دیتا ہوں تو کتنے ہو گئے؟ کہتا 5۔ وہ استاد سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار یہ کیا وجہ ہے کہ جب میں کبوتروں پہ آتا ہوں تو یہ 1 کا اضافہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے، 5واں کبوتر کہاں سے آ جاتا ہے؟ تو وہ معصوم سا بچہ جواب دیتا ہے کہ سر بات دراصل یہ ہے کہ 1 کبوتر میرے گھر میں ہے، تو جب کبوتروں پہ بات آتی ہے تو میں پھر اس کو بھی شامل کر لیتا ہوں، تو اس طرح 5 ہو جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ دین کے معاملات میں بھی ہم نے نا 5واں کبوتر کہیں سے ڈالا ہے۔ دین بڑا سیدھا سادہ ہے، دین کی تعلیمات بڑی واضح ہیں، لیکن وہ جو ہندوؤں کے ساتھ ہم رہے نا تو وہ وہاں سے بہت سارا ان کی تہذیب و تمدن کی چیزیں بھی ہم نے شامل کر لی ہیں دین۔ یہ برادریزم کہاں سے آیا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے قبیلوں میں بانٹا یا قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تم شناخت کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اس لیے نہیں تھا کہ میں جناب فلاں ذات سے ہوں تو میں سپیریئر ہوں اور وہ فلاں ذات سے ہے۔ یہ شودر، یہ برہمن، یہ تو کہیں اور سے آ گئے۔ اسی طرح شادی بیاہ میں مہندی کی رسم پوری اسلامی تاریخ میں دیکھیں آپ کو کہیں نہیں ملتی، یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ 5واں کبوتر ہے۔ یہ برادری کے اوپر جس طرح سے ہم چلتے ہیں یہ 5واں کبوتر ہے۔ یہ جو جہیز کی لعنت ہم نے اپنے اوپر سوار کی، جہیز کا یہ تصور ہی نہیں تھا جو ہم نے بنا لی۔ یہ تو ایک سیدھا سادہ یہ ہے کہ آپ بلیک میل کرتے ہیں بچی کے والدین کو۔ اصل میں جہیز تو ہے ہی لڑکے کی ذمہ داری، یہ گھر جو ہے اس نے بنا کے دینا۔ میرے دوست ہیں عامر رضا ایڈوکیٹ جو ہمارے پازیٹیو پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے یہی کیا۔ اچھا کشمیریوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس چیز کا خیال کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں اور اس برادری سے اور اس یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں اور مسلکی گروہی لسانی علاقائی تعصبات سے نکلیں۔ ایک قوم بنیں گے تو ترقی کریں گے، ایک قوم بنے تھے تو ملک بنا تھا، اگر اس وقت بھی ٹکڑوں میں بٹے ہوتے تو کبھی یہ پاکستان نہ بنا۔ اب بھی اگر ہم نے اسے ایک عظیم تر اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں ہمیں ان جھگڑوں سے نکلنا ہوگا۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق۔